وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کتاب قرآن ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو متقین ہیں، تو جی، سر ہم اپنے آپ کو کیسے جج کریں کہ ہم متقین میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کا غیب پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہے۔ تو آپ متقین ہیں، اس میں کیا بات ہے ایسی؟ بھائی فرشتے غائب ہیں نا، اللہ بھی غائب جی ہے۔ سر۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ بھی اب غائب ہے، جنت بھی غائب ہے، دوزخ بھی غائب ہے، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں نا۔ جی سر۔ بس آپ آپ ان گروہ میں آتے ہیں جن کو اگر یہ باتیں یاد رہتی ہیں، اپنے معاشی کاموں کے دوران بھول نہیں جاتے ہیں، تو بالکل آپ متقین میں آتے ہیں نا۔ اس میں تقویٰ بڑھایا جاتا ہے، اس میں مزید مہارت حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ایون کہ آپ کے مشاہدے میں آ جائے، مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے تجربے میں آ جائے، تجربات میں آ جائے۔ متوقع یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا، آپ کی عمر گزر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا میں ہوں، تو آپ کی پوری عمر گزر جائے اور ایک دفعہ بھی آپ کے پاس وقت ہی نہ ملے کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں، نہ نماز میں، نہ ویسے نہ ویسے، اپنے کام کے دوران آپ کے ذہن میں ہی نہ آئے کہ رسول اللہ نے یہ ڈنڈی مارنے کو منع کیا ہے۔ آپ بھلے سے جو مرضی کہتے رہیں نا لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا، بے شک اچھی خوش اعلانی کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیں، لیکن جب وقت آئے اس میں آپ ثابت نہ، غلطی کوتاہی کمی بیشی سب سے ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں عادت ہونا، عادی مجرم جیسے ہوتا ہے نا، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کی پریکٹس کا حصہ بن گیا ہے کہ آپ کی نسل در نسل آپ اگر ذہن کو اللہ کی طرف لے جانے کے عادی نہیں رہے ہیں تو الفاظ، تو پھر الفاظ رہ جاتے ہیں، اس کے پیچھے جو خیر تھی یا جو نسبت تھی، میں نے کہا نا الفاظ کی بات نہیں ہے، بات نسبت کی ہے، تو اس کے پیچھے جو نسبت ہے وہ پھر معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ معدوم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر آپ متقین کی گروہ سے نہیں ہوگی، اور آپ ہدایت، آپ کو مزید جو ہدایت ملنا کا چانس تھا وہ کم ہو جائے گا، بند ہونا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔